السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا حج و عمرہ کے دوران حجر اسود یا رکن یمانی وغیرہ کا بوسہ کرنا یا استلام کرنا شریعت کے مطابق ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت سامعین سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، بیت اللہ کے 4 کونے ہیں اور ایک کونا ہے جہاں پر حجر اسود ہے اور دوسرا کونا رکن یمانی ہے اور تیسرا جو کونا ہے وہ رکن شامی اور چوتھا کونا جو ہے وہ رکن عراقی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں رکن یعنی کہ پہلا جو کونا ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں، اس کی فضیلت جو ہے وہ 2 طرح سے ہے، 2 وجوہات کی بنا پر اس کی فضیلت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جنت سے پتھر آیا ہوا ہے، وہ پتھر اللہ رب العالمین نے جنت سے بھیجا ہوا ہے اور جنت سے آنے کی بنا پر اس پتھر کی فضیلت ہے۔ اور دوسری یہ فضیلت ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر، کہ آج بھی بنیادوں پر موجود ہے۔ اس بنا پر حجر اسود کے حوالے سے جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے کو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کا بوسہ دے۔ اگر وہ بوسہ نہیں دے سکتا تو پھر اشارہ کر کے یا اس کو ہاتھ لگا لے، ہاتھ لگا کر اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ بوسے والا انداز کر سکتا ہے۔ یعنی گویا کہ یا وہ بوسہ دے گا یا وہ اس کو ہاتھ لگا لے گا، اگر پھر بھی اس طرح رش ہے تو پھر اشارہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرا کونا ہے رکن یمانی جو ہے، رکن یمانی کا استلام ہے۔ استلام کہتے ہیں ہاتھ لگانا، یعنی اگر ہم سے نہیں ہوتا، یعنی کسی بنا پر اگر اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا تو پھر اس کی طرف اشارہ کرنا یا کوئی اور انداز اپنانا یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ یعنی حجر اسود کے لیے صرف اور صرف بوسہ ہے اور استلام بھی حجر اسود کے لیے ہے۔ رکن یمانی کے لیے استلام ہے، یعنی استلام کر سکتے ہیں۔ اگر استلام نہیں ہوتا تو نہ پھر اس کی طرف اشارہ کریں گے نہ ہی اس کو بوسہ دیں گے، بوسہ تو ہے نہیں اس کا۔ اب رہی بات دوسرے رکن شامی اور رکن عراقی، ان کا تو کسی صورت بھی نہ ان کی طرف ہاتھ لگانا استلام ہے نہ، اور نہ ہی ان کی تقبیل ہے، یعنی ان کا بوسہ بھی نہیں ہے۔ یعنی رکن شامی اور رکن عراقی جو ہے نہ ہم ان کو بوسہ دے سکتے ہیں نہ ہی ہم ان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، استلام کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ بات واضح میں دوبارہ کر دیتا ہوں، فرق ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ 4 کونے ہیں، پہلا حجر اسود کا، دوسرا رکن یمانی اور تیسرا رکن شامی اور چوتھا رکن عراقی۔ حجر اسود کے لیے بوسہ بھی ہے اور اس کا استلام بھی ہے، جس طرح سے بھی ممکن ہو آپ کر سکتے ہیں، لیکن رکن یمانی کے لیے صرف استلام ہے، اس کے لیے بوسہ یا اشارہ وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ رکن شامی اور رکن عراقی کے لیے نہ بوسہ ہے اور نہ ہی استلام ہے۔ لیکن بعض صحابہ کرام سے روایت آتی ہے کہ صحابہ کرام اپنے طواف کرتے ہوئے ان 4 کونوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے، جن میں سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابہ کے ساتھ وہ طواف کر رہے ہیں، انہوں نے 4 کونوں کو جو ہے وہ ہاتھ لگایا۔ تو اس طرح سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرتے، ابن عباس انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو 4 کونوں کو ہاتھ لگانا تو ثابت نہیں ہے، یعنی وہ کیسے لگاتے ہیں؟ تو یہ بیت اللہ میں نہیں ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو متبرک نہ ہو۔ تو گویا کہ یہ ان کا اپنا انداز ہے، یہ ان کی اپنی محبت ہے، لیکن پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ رکن شامی اور رکن عراقی کو بوسہ دیا جائے یا اس کا استلام کیا جائے۔ تو گویا کہ صرف اور صرف حجر اسود کا بوسہ ہے اور رکن یمانی کا استلام ہے اگر ہو جائے تو، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی نے کیا ہے تو اس کا اپنا فعل ہو سکتا ہے، لیکن حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔